جی سوشل میڈیا کی زینت بننے والے مفتی عبدالقوی میرے ساتھ موجود ہیں۔ پچھلے دنوں ان کی ایک نئی ویڈیو مبینہ طور پہ جو وائرل ہوئی، اس کے خلاف مفتی عبدالقوی نے اسلام آباد میں ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ سے رابطہ کیا اور باقاعدہ طور پر اپنے لائر کے تھرو درخواست دی ہے کہ یہ ویڈیو میں نہیں ہوں، میری جعلی ویڈیو بنا کر میرے نام کے ساتھ منسوب کر کے سوشل میڈیا پہ پھیلائی گئی ہے اور اس کے اوپر سائبر کرائم ونگ ایکشن لے۔ کیا کچھ ابھی تک ہو چکا ہے، یہ ویڈیو میں مفتی عبدالقوی ہیں یا نہیں ہیں، انہیں سے جانتے ہیں تفصیلات اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ویڈیو میں کون ہے اور اب تک سائبر کرائم ونگ نے کیا کیا ہے۔ مفتی صاحب، ہر وقت آپ سوشل میڈیا کی زینت بنے رہے ہیں، اب ایک نئی ویڈیو آ گئی ہے، کیا کہتے ہیں اس ویڈیو میں جو ایک شخص ہے کون ہے، کوئی ٹریس ہوا ہے، سائبر کرائم ونگ آپ کو کیا کہتا ہے؟ دیکھو، میں تو اس کو اس حوالے سے دیکھتا ہوں جو کہ میری کھوپڑی بھی مثبت ہے، میری گفتگو بھی مثبت ہے، میری زبان بھی میٹھی ہے۔ یعنی اگر کوئی خواجہ سرا نے میرے ساتھ 2 سیکنڈ یا 3 سیکنڈ کی کوئی ویڈیو بنائی یا یہ کہیں کہ سیلفی لی، وہ بھی لاکھوں میں چلی گئی۔ اگر 2 3 4 خواتین بچیاں ہیں جن کے میں کسی اپنا میڈیا پہ گیا ہوں، پرنٹ میڈیا پہ گیا ہوں یا الیکٹرانک میڈیا پہ گیا ہوں، وہاں بچیوں نے بڑی محبت کے ساتھ مجھے ویلکم کیا ہے اور انہوں نے اس دوران کوئی سیلفی بنائی ہے تو وہ لاکھوں میں جا رہی ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ لوگ مفتی عبدالقوی صاحب کو دیکھنا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر ایک حسد پیدا ہوتا ہے۔ اور آپ نے جب بھی دیکھا، الحمدللہ آپ چونکہ اس شعبے میں ہیں، لوگوں نے کوشش کی ہے کہ کوئی ایسی فرضی اور من گھڑت اور اس طرح، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مفتی عبدالقوی کی شکل سامنے آئے گی اور پوری انسانیت جو ہے نا اس کو ضرور لائک بھی کرے گی اور دیکھے بھی۔ پاپولیرٹی کا فگر ہے؟ نہیں، اس سے زیادہ میرا خیال یہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں نا کہ ساشی عناصر یہ سمجھتے ہیں کہ مفتی عبدالقوی صاحب کے بارے میں جو بھی ہم سیلفی ہو، تصویر ہو، جعلی ہو، اصلی ہو، من گھڑت ہو، جو بھی ہو، وہ لاکھوں میں وائرل ہو جاتی ہے۔ اور آپ کو تو پتہ ہے کہ اس کے اندر معنی کیا ہے کہ ڈالر بھی ملتے ہیں۔ ہاں، ساری گیم یعنی ڈالرز اور پاؤنڈز کی ہے۔ یعنی معنی یہ ہے کہ اخلاقیات سے تو ہم بہت زیادہ نیچے گر چکے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کے پروگرام کے توسط سے سلام پیش کرتا ہوں۔ خدا کی قسم ہے مجھے نہیں پتہ کہ وہ انگلینڈ کی ٹیم کون سی ہے۔ انہوں نے کہا جی مفتی صاحب ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم نے آپ کے جناب اپنا موبائل فون کے اوپر آپ سے جناب اپنا انٹرویو لیے۔ ہماری پوری ٹیم ہے جو اب پاکستان کے اندر کسی طرح کا، پچھلے دنوں وہ مولوی صاحب لاہور والے ہیں تو کہہ لیں کہ ہم نے اس کو ڈالا تو فرانزک نے یہی رپورٹ دی، بالکل اصلی ہے یہ تصویر۔ وہ مولوی صاحب وہی نکلے ہیں سر جو عبدالعزیز صاحب؟ جی اور ان کا اقرار بھی آ گیا ہے۔ بہرحال ہم اس طرف نہیں جاتے۔ انہوں نے میرے بارے میں کہا کہ جیسے ہی آئی ہم نے ڈالا ہے، انہوں نے میرے پاس فرانزک رپورٹ بھیجی۔ اب 2 دن سے میرے پاس یہ موبائل فونوں کی سہولت موجود ہے، صرف اس لیے میں نے بچوں کو کہا کہ مجھے دے دو تاکہ پتہ تو چلے نا کہ دنیا کے اندر ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا کہ جی فرانزک رپورٹ کے اندر انہوں نے کہا جی ہم نے ڈالا، پتہ چلا کہ جعلی ہے، من گھڑت ہے۔ اچھا پھر لوگ جناب جب پریشان ہوئے تو کسی نے کہا جی یہ 2017 کی ہے، کسی نے کہا 2014 کی ہے۔ لوگوں کو پتہ ہے کہ 6 ماہ سے الحمدللہ ہم بچوں کے ساتھ مدرسہ، مسجد، خانقاہ اور اسی طریقے میں بڑی پرسکون پرکیف زندگی گزار رہے ہیں۔ نمازیں پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، اسلامی معاملات کے اندر تحقیقی کام کر رہے ہیں یا پھر آرام سے سو رہے ہیں۔ ان دنوں کے اندر ایسی بے سکونی کی جناب ایک ویڈیو جس کے اندر جناب میرے پاس اس زمانے میں نہ موبائل فون ہے، نہ ویڈیو کی سہولت ہے، اور نہ ان دنوں کے اندر میں کسی 5 سٹار ہوٹل میں گیا ہوں۔ میں تو اب پچھلے دنوں میں سوچ رہا تھا شاید 2014-15 سے لے کے اب تک کم از کم پاکستان کے اندر میں کسی 5 سٹار ہوٹل میں نہیں رہا، سوائے جناب اپنا جو اسلام آباد ہوٹل ہے جو کہ میرے اپنے مہربانوں کا ہے۔ باقی تو الحمدللہ میں دوستوں کے پاس ان کی محبت ہے، ان کا پیار۔ اب جس طرح یہاں میں آیا ہوں اور ان دوستوں نے جناب جس طریقے پہ مجھے ناشتے کی دعوت دی تھی، تو معنی یہ ہے کہ جناب یہ خالصتاً میں اللہ کا شکر اس بات پہ ادا کرتا ہوں کہ آج جمعہ کا دن ہے، اللہ نے ہمیں سرخرو کیا، وہاں سے فرانزک رپورٹ آ گئی کہ یہ بالکل ویڈیو ہے، جعلی ہے۔ اور میں دیکھا نا جسمانی طور پر بھی جو وہ تو بندہ بڑا موٹا ہے اور بہت بڑا سا اس کا پیٹ ہے، تو اس میں فرق آپ نے بتایا ہے ایف آئی اے والوں کو کہ بھائی اس کا تو پیٹ اتنا بڑا ہے، میرا تو پیٹ بھی اس طرح نہیں ہے؟ اس چیز کے اوپر ایف آئی اے والے فوکس کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ جب وہاں گئے تو انہوں نے مجھے ویلکم کیا، خوش آمدید کہا۔ پھر اس کے بعد جناب انہوں نے یہ بتایا کہ فلاں صاحبہ بھی آئی تھیں، فلاں بھی آئی تھیں، ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف مقدمات کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، دوسرے اپنے دوستوں سے مروا رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے وہ ساری بات بتائی۔ تو جیسے ہی ہم نے درخواست دی اور انہوں نے جناب وہ جو انگلینڈ والی رپورٹ تھی فرانزک والی اس کو سامنے رکھا، تو انہوں نے 1 ہی گھنٹے کے بعد مجھے خوشخبری سنائی۔ انہوں نے کہا جی ہم نے آدمی بھی ٹریس کر لیا ہے اور وہ جی اسلام آباد سے ہے اور اس کا جناب فلاں نام ہے۔ میں نے کہا مجھے نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو مثبت سوچ کے آدمی ہیں۔ آپ کا کوئی جاننے والا دشمن نکلا ہے؟ کوئی ایف آئی اے نے جو نام دیا پہلے سے جانتے تھے اس کو جس نے ویڈیو وائرل کی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو الحمدللہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے سے اسلام آباد میں آ رہا ہوں، تو بہرحال انہوں نے جو نام بتایا، جو انہوں نے علاقہ بتایا، تو تھوڑا سا میرے ذہن میں آتا ہے
کہ بہت سارے دوست بچے نوجوان ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم بیٹا سمجھ کے ان کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں, ان کو اپنے ساتھ بھی چلاتے ہیں. بہرحال انہی میں سے کوئی ایک صاحب ہیں. حریم شاہ کا نام تو نہیں لیا؟ نہیں دیکھیں, حریم شاہ کی تو میں اب بھی عزت کرتا ہوں, پہلے بھی عزت کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے غصے کو ٹھنڈا کرے. حالانکہ وہ دیکھ چکی ہے کہ وہ نشان عبرت بن چکی ہے. جس کو کزن کہتی تھی, جو اس کی دوست تھی, جس کی سہیلی کہنے لگی جی میں نے مفتی صاحب پہ ہاتھ اٹھایا, حالانکہ وہ بات بھی غلط تھی. وہ اسی بچی کی طرف سے اس نے اعلی کار جو اس کی بنی, اس بیچاری بچی نے مجھے کہا کہ جناب اس نے آپ کے خلاف مجھے اعلی کار بنایا, میرے اوپر اس کے بعد یہ مصیبت آئی, یہ آزمائش آئی, یہ آزمائش آئی. اب آپ نے خود دیکھ لیا, اسلام آباد کے دوستوں کو پتہ ہے کہ تھانہ گولرے کے اندر کیا پرچے چل رہے ہیں ان کے باہمی طور پہ, اور جناب یہ سائبر کرائم والوں کے ہاں کیا کیا رپورٹیں ہیں وہ ساری مجھے بتا رہے تھے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ انتقام لینے والے ہیں. حریم شاہ سے کوئی رابطہ ہوا, کوئی اس کی کال آئی ہو کہ مفتی صاحب میرا نام تو نہیں لے لیا آپ نے؟ نہیں, میرا خیال میں آپ کی موجودگی میں بھی جو ان نون نمبر آ رہے تھے آپ نے آواز پہچانی ہے, میں نے بھی پہچانی ہے, اس بچے نے بھی پہچانی ہے. بہرحال آواز حریم شاہ کی تھی, ہمیں تو یہی لگا حریم شاہ کی کال تھی. جب وہ کہتی ہے کہ جی میں نہیں ہوں, میں مذاق کرتا ہوں, میں کہتا ہوں جی حریم شاہ نہیں تھی بلکہ وہ تو کریم شاہ تھی. بہرحال ہم مثبت ذہن کے لوگ ہیں, ہم تو سادات کا احترام کرتے ہیں. ان سے صرف ایک ہی درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی ہی کزن کے ذریعے, اپنی ہی ایک دوست کے ذریعے, جو ان کی اعلی کار بنتی رہی, اس کے ذریعے سے ان کو جس قدر بے آبرو کر دیا ہے, جس قدر وہ نشان عبرت بنی ہے, جس قدر ان کی پٹائی ہوئی ہے. خود انہوں نے سائبر والوں نے مجھے بتایا کہ اس نے بتایا کہ اوپر سے لے کے نیچے تک انہوں نے ہمیں گھسیٹا ہے اور ہمیں مارا ہے, قاتلانہ حملہ کیا ہے, اور اس کے بعد جناب اپنا یہ جو معاملات ہیں. بہرحال اب یہ جو ہماری والی ویڈیو جو ہے جس کو جعلی کو وائرل کیا گیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں ذہنی طور پہ, میں کسی پہ شک نہیں کر رہا, ذرا چونکہ باتیں کچھ اس انداز سے آئی ہیں. پچھلے دنوں سے وہ لاہور کے ایک مولوی صاحب کی جب بات چلی, ان کے نام کے ساتھ بھی چونکہ لفظ مفتی لگا ہوا تھا, تو اسی مکتب فکر کے کسی جیالے نے, میں ان کی قیادت کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ رہا, مولانا کے بیچارے میں کے بارے میں بھی کوئی نہیں کہہ رہا, سنا ہے کہ انہوں نے اقرار بھی کر لیا ہے اور اس وقت جیل میں بھی ہے. انہی کے کسی جیالے نے کہا کہ یار ذرا ہوا کا رخ یا توپ کا جو منہ ہے نا وہ مفتی عبدالقوی صاحب کی طرف پھیریں. یہ جو بار بار جمعیت کی بات ہو رہی ہے, حزب اختلاف کی بات ہو رہی ہے. ایف آئی اے نے جو نام دیا ہے وہ عبدالعزیز کا کوئی بندہ یا اس مدرسے کا جیالہ ہے جس نے ویڈیو وائرل کی ہے؟ اس کے کچھ آپ کے پاس شواہد وغیرہ آئے ہیں؟ نہیں, جو وہ نام جس انداز سے بتا رہے ہیں نا, آج کل تو پگڑی سے, ناموں سے, حیت سے پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں آدمی کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے یا کس سے. بہرحال جس طریقے پہ انہوں نے نام وغیرہ بتایا ہے تو میرے ذہن میں بھی یہی آتا ہے کہ ان کا فرقہ اور ان کا فرقہ ایک ہی ہے. تو بہرحال ہم نے ان کو معاف کر دیا. یہ بھی آج آپ کے پروگرام کے توسط سے, جیسے ہم نے حریم شاہ صاحبہ کو معاف کر دیا تھا, اس مرحومہ کو آج تک ہم شہید کہہ رہے ہیں جن کا نام قندیل بلوچ صاحبہ ہے. تو معنی یہ ہے کہ ہم نے تو ہر ایک کے لیے مثبت بات کی ہے. ہم سننے والوں کو آپ کے پروگرام کے توسط سے خوشخبری سناتے ہیں کہ آج جمعہ کا دن ہے, ہم شکرانے کے نوافل پڑھ رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے جو دوست پریشان تھے الحمدللہ انہوں نے اب اطمینان کا سانس لیا ہے. میں نے ان کو یہی کہا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو آنے والی جناب ہمارے لیے خیر و برکت ہے, ہم نے صبر کیا, صبر کے اوپر اللہ نے ہمیں اس کا میٹھا پھل عطا فرمایا. تو مفتی صاحب اگر یہ جعلی ویڈیوز ہیں اور ان سے ڈالرز اور پاؤنڈز کمائے جاتے ہیں, آپ کیوں نہیں اس طرف آتے؟ آپ پاپولر فگر ہیں, کوئی ٹک ٹاک پہ آنے کا پلان ہے یا یوٹیوب چینل کو بنا رہے ہیں؟ ناظرین کو وہ بھی بتا دیں کہ اگر آپ کا کوئی ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے تو لوگ کہاں فالو کریں آپ کو. میرے بیٹے یقین کریں, ملتان, لاہور, اسلام آباد, حتیٰ کہ کینیڈا اور اس کے ساتھ انگلینڈ میں بہت سارے آپ جیسے نوجوان صحافیوں نے جو سوشل میڈیا سے یا ٹک ٹاک سے وابستہ ہیں, انہوں نے کہا جی اپنا یہ بنائیں, اپنا وہ بنائیں. میں نے کہا یار لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ مفتی عبدالقوی کنگ میکر ہے, آپ بنائیں. اب اس وقت بھی مفتی عبدالقوی کے نام کے 4-5 چل رہے ہیں اور مجھے پتہ ہی نہیں کہ کون کون چلا رہے ہیں. اسی طریقے پہ لوگوں نے کہا جی یہ کر لیں, وہ کر لیں. جی وہ مولانا طارق جمیل صاحب کا بیٹا ہے, اس کا صحیح کام ہے کہ صرف اپنے والد صاحب کی جناب وہ بناتا رہتا ہے. اب تو ماشاءاللہ انہوں نے جنید جمشید والی سنت پہ عمل کر کے کوئی زار بند بھی اور اس طرح کے کام بھی شروع کر دیے. یہ بری بات, بڑے مہنگے زار بند ہے, وہ لوگ خریدنے جاتے ہیں تو پیسے پوسے نہیں ہوتے لوگوں کے پاس پہ خریدنے. وہ انہوں نے زار بند. آپ بھی کوئی برانڈ تو نہیں لانچ کرنے والے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کوئی شاید کلودنگ برانڈ کوئی اسلام آباد میں یا لاہور میں کہیں ہے پلان آپ کا؟ مجھ سے فیصل آباد کے 2 پارٹیوں نے اور ملتان بھی چونکہ وہاں ٹیکسٹائل کا بڑا یونٹ ہے, ان میں سے بھی ایک صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا ہے کہ چیز ہماری ہوگی, نام آپ کا ہوگا, پھر نام پر بھی سوچ رہے ہیں. تو بہرحال مطلب کہ آپ برانڈ آ رہا ہے مفتی عبدالقوی کے نام سے ایک برانڈ بھی آ رہا ہے, آپ لوگوں کو بتا دیں, ہم پھر خوشخبری دے دیں. جی بہرحال میں نے انکار نہیں کیا, لیکن ان کو ساتھ یہ بات کہی ہے کہ جو شخص بھی مولانا طارق جمیل صاحب کا زار بند لینے جائے گا, وہ زار بند اس کا نہیں ہوگا, اس کی قیمت زار بند کی نہیں ہوگی, اس کی ایک تبرک کی ہوگی. اور پیر صاحبان کی طرف سے جس طرح ایک بابرکت چیز ملتی ہے, ان کا شاید خیال یہ ہوگا کہ زار بند کو لینے کے بعد ان کے تمام جسمانی معاملات بھی شاید
کام سمجھ کے لے رہے ہوں یا جس طرح کر رہے ہوں. بہرحال میں اس طرح لوگوں کو یہی کہا ہے کہ صاحب آپ بھی گزارپن تو نہیں لانچ کرنے لگے؟ پہلے یہ بتائیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس کی جو صنعت ہوگی وہ جو کچھ بنائے گا تو اس کے مطابق زاربند بھی ہو سکتا ہے, اس کے اندر جناب رسی کے معاملات بھی ہو سکتا ہے. پرسوں میرے پاس ایک صاحب نے جناب فون پہ کہا, انہوں نے کہا جی ہم نے فیصل آباد کے اندر بہت بڑی فیکٹری لگائی ہے, اس کے اندر تالے سے لے کے اور جناب اس طرح کی چیزیں ہیں تو وہ آپ کے نام کے حوالے سے نہ کر لیں. تو میں بھی مسکرانے لگ گیا. بہرحال یہ لوگوں کی محبتیں اور پیار ہیں, ہم خوش سے ہیں الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فرانزک رپورٹ کے اندر بھی سرخرو کیا. اب یہ جو جناب سائبر والی رپورٹ ہے اس کے اندر جو سرغنہ ہے اس کے نام تک پہنچ گئے, اس کے گھر تک پہنچ گئے, اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہے. لیکن پھر بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میرے دوست مجھے روک رہے ہیں, میں نے کہا کہ نہیں, ہم سب یہ چاہتے تھے کہ جس کی طرح کی یہ گندگی ہے اس گندگی کا صفایا ہو جائے, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرے اہل خانہ کے دل پہ کیا گزر رہی ہے, میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے, میرے جو دوست اور احباب ہیں ان کے. لیکن میں اس بات میں بڑا خوش ہوں کہ جتنے بھی مجھے ٹیلی فون آئے, میں 1% بھی نہیں کہہ سکتا, 100% نے یہ کہا کہ یہ پارٹی مفتی عبدالقوی کی نہیں ہے. سب نے یہ بات کہی کہ مفتی عبدالقوی 6 مہینے سے تو خلوت میں سوائے آڈیو کے دستیاب ہی نہیں ہے. یعنی اسی وقت ہی انہوں نے اس رپورٹ فرانزک آنے سے پہلے اور سائبر کی رپورٹ آنے سے پہلے انہوں نے دل میں طے کر لیا تھا کہ یہ بہت بڑی. اچھا یہی ان کا خیال تھا کہ وہ جو لاہور والے مولوی صاحب کا معاملہ ہے تو وہ فلاں سیاسی جماعت نے اس معاملے کو اس طرف آپ کی طرف موڑنے کی ناکام کوشش کی ہے. یعنی 2 وجہ سے کہ 6 مہینے سے ہم خلوت میں ہیں, اور اس وجہ سے کہ جو باڈی ہے وہ ہماری نہیں ہے. پھر اس طرح کے اوپر ان لوگوں نے خود ہی اس کو مسترد کر دیا. یعنی مجھے جس بھی لوگوں کو فون آیا انہوں نے پہلا لفظ یہ کہا کہ جی وہ ایک ویڈیو ہے, ساتھ ہی کہا جی ہم نے کہہ دیا کہ یہ مفتی عبدالقوی صاحب نہیں ہے. تو الحمدللہ وہ حقیقت ثابت ہوئی. میں اپنے جو سوشل میڈیا کے دوست ہیں, میں تو واللہ باللہ ان کی نام بھی نہیں جانتا, اس کا جناب کیا نام ہے ان کے چینل کا یا کس طریقے کے لوگ ہیں. بہرحال یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی ان کی وہ فرانزک رپورٹ پڑھی انہوں نے کہا یہ بہرحال برطانیہ کے صحافتی حلقوں میں بہت بڑا نام ہے. انہوں نے جناب جو ہمیں بھیجا, اور اسی طریقے میں جو رات ہم وہاں گئے کل, اور جس طرح انہوں نے سائبر والوں نے اور ہمیں فوری طور پہ خوشخبری دی, میں نے ان کو پھر بھی کہا آرام سے چلیں, کسی کو پکڑنے کی ضرورت نہیں. بس ایک میسیج دینا تھا, قوم کو میسیج دینا تھا, دشمنوں کو میسیج دینا تھا کہ الحمدللہ مفتی عبدالقوی اکیلے نہیں ہیں, مفتی عبدالقوی کے دوست ہیں, احباب ہیں, فالوورز ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم ہر مقدمہ اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں تو کہیں 28 دن کے بعد اللہ کی طرف سے انتقامی صورت میں نتیجہ سامنے آ جاتا ہے, کہیں 1 مہینے 28 دن کے بعد وہ کزنیں جو ہیں وہ دشمن بن جاتی ہیں, پرچوں تک چلی جاتی ہے. تھانہ گولڑا, میں نے کہا یہ بھی میرے لیے اعزاز ہے کہ میں خان کا ہی آدمی ہوں تو مقدمہ کیا بھی تھانہ گولڑے میں ہے. تو بہرحال الحمدللہ آج ہم خوش ہیں, نوافل شکرانہ ادا کر رہے ہیں, اور پوری دنیا سے جن لوگوں نے رابطہ کیا ہے ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. انہیں خوشخبری سناتے ہیں کہ وہ بھی اپنے اپنے ملک میں نماز جمعہ کے بعد نوافل شکرانہ پڑھیں. جی آپ نے بڑی تفصیلی گفتگو سنی مفتی عبدالقوی کی, اور انہوں نے کہا ہے کہ جس نے بھی مفتی عبدالقوی کے خلاف کوئی محاذرہ کیا ہے تو اس کا بہت بھاری نقصان ہوا ہے ہمیشہ. ساتھ ہی ساتھ مفتی عبدالقوی صاحب نے یہ بھی کلیئر کر دیا ہے کہ میں کسی ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ نہیں ہوں, میں کنگ میکر ہوں, میرا نام یوز کر کے لوگ ٹک ٹاک اکاؤنٹس بنا رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ کلودنگ کا برانڈ لانچ کرنے جا رہے ہیں کچھ تاجروں کے ساتھ مل کے. اور اس پر اب مفتی عبدالقوی نے پوزیشن واضح کی ہے کہ جو بھی ویڈیو تھی اس میں نہیں ہوں. سائبر کرائم نے بھی مجھے کلیئرنس دے دی ہے, اور فورینسک آڈٹ جو انگلینڈ سے جو ان کے کچھ دوست ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس ویڈیو میں آپ نہیں ہیں, جس پر مفتی عبدالقوی خود بھی بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہیں, اور اپنے فالوورز کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی سیٹسفائی رہیں اور یہ جو جعلی مبینہ طور پر ویڈیو ہیں اس کو مزید شیئر نہ کریں.